اس مہینے ترکی اور شام کی سرحد پر ایک ترک فوجی طیارہ مار گرانے کے واقعے کے بعد ترکی شام پر زبردست تنقید کر رہا ہے اور عالمی برادری سے شام کے بحران کے حل میں زیادہ سرگرم کردار کی ادائیگی کا خواہش مند ہے۔ یہ ہے شام کے قریب ترکی کا شہر گزیانٹپ۔ یہ ایک علاوی عبادت گاہ ہے۔ اس مسلک کے پیروکاروں کو ترکی میں اپنی مذہبی سوچ کے درست طور پر نہ سمجھے جانے کی شکایت ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ترک حکومت علاویوں کو پسند نہیں کرتی۔ یہ تو سامنے کی بات ہے کہ ترک حکومت شام میں کس کی حمایت کر رہی ہے۔ ترک حکومت ہمیں اپنے سے مختلف سمجھتی ہے، اسے ہمارے مسائل حل کرنے سے بھی دلچسپی نہیں۔ ایسے ہی خیالات ہیں ان علاویوں کے جو شام میں رہتے ہیں اور انہیں ڈر ہے کہ اگر صدر بشر الاسد کی حکومت گری، جو خود بھی علاوی ہیں، تو شام پر سنی مسلمانوں کا غلبہ ہو جائے گا۔ شام کی حزب اختلاف کے مطابق صدر اسد کی حکومت اپنی مخالف تحریک کو ایک سنی تحریک کے طور پر دیکھ رہی ہے، جس کا مقابلہ ہر علاوی کو کرنا چاہیے۔ یہ ہے ترک شہر انطاکیہ، جو شام کی سرحد کے بالکل ساتھ واقع ہے۔ شام کی صورتحال کا اثر اس شہر کے بازار میں ہونے والی بحثوں میں نمایاں ہے۔ بعض دکاندار یہاں شام کی صورتحال میں ترکی کے کردار سے مطمئن نہیں۔ میں ایک علاوی ہوں، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس وقت اہم چیز سنی یا علاوی ہونا ہے، بلکہ سب سے اہم ہے انسانیت۔ شام کی صورتحال نے انطاکیہ شہر کے مذہبی اور فرقہ وارانہ تانے بانے کو متاثر کیا ہے۔ زیادہ تر لوگ اپنی رائے کا اظہار کرنا پسند نہیں کرتے، لیکن دکانداروں کو اتفاق ہے کہ شام کی صورتحال سے سب سے زیادہ اثر پڑا ہے ان کے بزنس پر۔ شام کے حالات بگڑنے سے پہلے شام کے اکثر لوگ انطاکیہ سے خریداری کرنے آتے تھے، جو اب نہیں آتے۔ اگر آپ علاوی ہیں تو ان کے لیے زیادہ خطرناک ہے، آپ کو 2 بار سزا ملے گی۔ لیکن طاہر عبود بھی علاوی ہیں اور شام میں جمہوریت کے حامی بھی۔ یہ پچھلے سال کئی ماہ تک شامی حکومت مخالف تحریک میں شامل رہنے کی بنا پر جیل اور تشدد کا سامنا کرنے کے بعد فرار ہو کر ترکی چلے آئے۔ یہ کہتے ہیں کہ شام میں علاوی بھی اسد حکومت کی مخالفت کر رہے ہیں۔ شام میں حکومت مخالف تحریک کا رنگ عوامی ہے، اس میں عیسائی، علاوی، دروز اور سنی سب شامل ہیں۔ آپ ایک انسان یا 1000 انسانوں کو مار سکتے ہیں، لیکن ایک نظریے کو نہیں مار سکتے۔ وہ انقلاب اور تبدیلی کے نظریے کو مارنے کی بیکار کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ شام میں حکومت مخالف تحریک کی جدوجہد کسی مذہب یا نسل کی نہیں، بلکہ ایک آمر کی حکومت ختم کرنے کے لیے ہے، جہاں ایک دن یہ ایک آزاد شہری کے طور پر واپس لوٹ کر ضرور جائیں گے۔ ہنری رجول کے ساتھ تابندہ نعیم، اردو VOA۔